السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ العزیز انتہائی مختصر ہی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے بہت سے وعظ اور تقریریں سنی ہیں۔ ان کی سیرت میں جس آیت کا میں نے تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ میری سچائی کو میرے بعد بھی عام کر دینا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ ایسے بن جاؤ کہ آپ کا تذکرہ بعد میں بھی ہوتا رہے، تذکرہ خیر جاری رہے، اپنی خیر کو آگے بھی منتقل کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کو آزمایا گیا تو وہ پورے اترے، تو اللہ نے یہ انعام کے طور پر کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خیر کا کام ہے، فوراً مطالبہ کیا میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں بھی، یعنی اس خیر کو آگے منتقل کرنے کا ساتھ ہی مطالبہ کر دیا۔ اور اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا دے، یعنی ایسا بن جائیں کہ آپ کا جو نیکی والا کام ہے، عمل ہے، اس کا تذکرہ بھی ہو، وہ آگے بھی منتقل ہو۔ اور آگے منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو نیک لوگ جتنے بھی ہیں، ان کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں یا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، اسلاف میں سے ساتھ ایک دعا کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ یعنی جو بھی نیک لوگ گزرے ہیں، جو بھی ان کا نام لیتا ہے، ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہے، گویا تذکرہ خیر یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے نام جب آتا ہے رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہے اور راضی رہ، گویا ان کا تذکرہ ہے۔ جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ان کا تذکرہ خیر کر دیا ہے۔ ایک تو بڑے بڑے تذکرے ہیں، جیسے سیرت ابراہیم ہے، ان کی تو زندگی بڑے بڑے کمالات سے مزین ہے، ایسے اعمال ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں تو یہ کام ہی نہیں کر سکتا، یعنی کون اپنے بیٹے کو ذبح کروا سکتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں میری ہمت سے بڑھ کر ہے یہ کام۔ اس طرح کی جتنی، کون آگ میں چھلاگ لگا سکتا ہے، کون بادشاہ سے ٹکر لے سکتا ہے، وہ بڑے بڑے کام ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے ان کرداروں کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید کا جو دیکھنے میں انتہائی معمولی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ خیر قیامت تک، یعنی جب تک قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی، ان کا تذکرہ موجود رہے گا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ واقعہ جب لڑائی ہو گئی، ایک مکہ لگایا، وہ بندہ آگے چلا گیا، تو اس دوران جو میٹنگ ہوئی فرعون کی، تو وہ ساری میٹنگ ایک آدمی سن رہا تھا، اس نے آ کر
فوراً وہ وہاں سے بھاگا رات کے اندھیرے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع کی. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ. گویا وہ رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے جذبے سے، جذبہ خیر سے، وہ اندھیرے میں، پتہ نہیں کون تھا، نام نہیں ذکر قرآن مجید، رجل ایک آدمی تھا، وہ رات کے اندھیرے میں جیسے چل کے آیا ہے، جس انداز میں چل کے آیا ہے، اللہ نے اس انداز کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے کہ وہ تیز تیز چل کے آیا ہے. اب اس کے آنے کا یہ تذکرہ، وہ خیر والا کام کرنے آیا تھا، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی جان اور پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اس ادا کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور یہ تذکرہ ہوتا رہے گا. کوئی خاتون بھی تھی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ خاتون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں پانی، یعنی واقعہ سارے آپ کو پتہ ہے، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. وہ واپس آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دیا وہ ساری بات کا آپ کو پتہ ہے، لیکن جس انداز میں وہ واپس آئی ہیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ بڑی باوقار طریقے سے، حیا کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپتے ہوئے آئی، حیا کے ساتھ آئی. اس کے اس انداز میں آنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا. اب یہ تذکرہ ہوتا رہے گا. گویا آج بھی جو پیغمبر کی بات کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے لیے آگے بڑھتا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی نیکی کرے گا ہم اسی طرح ہی جزا دیتے ہیں. اگرچہ اب پیغمبرانہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ تذکرے ہوتے ہی رہیں گے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے جو آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی محبت کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، یعنی عملاً کچھ کرنا پڑے گا. جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. جب محبت کرتا ہے اللہ، اس محبت کو میڈیا پہ پھیلا دیا جاتا ہے. یہ میڈیا نہیں جو ہمارے سوشل میڈیا، یہ بڑا کمزور میڈیا ہے، یہ تو چند سال پہلے شروع ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کتنے سال چلے گا. ایسا میڈیا ہے، ایسا سیٹلائٹ ہے کہ وہ قیامت تک چلے گا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے جبریل، میں فلاں بندے سے جو امی پور بازار کی مسجد میں بیٹھا ہے کونے میں، اس نے فلاں نیکی کا کام کیا ہے، فلاں اچھی بات کی ہے، فلاں اچھی بات سنی ہے، یا وہ یہ نیک عمل کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. یہ آرڈر ہے اللہ کا. اور جبریل یہاں تک نہیں، اس کو اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے تمام فرشتوں میں اس بات کو عام کر دو، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. اب یہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. اب وہ جنگل میں ایک خاتون آئی تھی، جب رات کے اندھیرے میں ایک آدمی آیا تھا تو کسی کو پتا تھا؟ اللہ نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. وہ جو 3 آدمی تھے غار میں پھنس گئے تھے، ان کے الگ الگ 3 نیک عمل تھے. آپ نے وہ باتیں بچپن سے ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر ایک کے 3 عمل تھے، انہوں نے نیک عمل کا واسطہ دیا. وہ کون سے مشکل کام ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کام ہے، وہ انہوں نے کیے. وہ جنگل میں غار میں بند ہیں، کوئی وہاں پہ سوشل میڈیا نہیں، کوئی تصویر لینے والا نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، لیکن آج تک ہم وہ تذکرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ نیک عمل کا تذکرہ پڑھتے ہیں. تو گویا کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں بھی عام کر دو، اور فرشتوں کے بعد یہ سلسلہ زمین پر پھیل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے بارے میں محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ آٹومیٹکلی تذکرہ عام ہوتا ہے.
اور وہ بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کام دیکھیں، یہ تو بڑے بڑے کام میں نے شروع میں جس طرح ذکر کیا، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں۔ وہ بات بھی ہم بہت سنتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جانور ہے، وہ پیاسا ہے، پیاس اس نے کہا مجھے بھی لگی ہے، جتنی شدت مجھے ہے شاید اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے ایک جانور کو پانی پلایا۔ آج دیکھیں کہ ہم اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ جنگل میں کون تھا اس کو بتانے والا؟ کس نے یہ بات مشہور کی ہے؟ یہ سلسلہ کس نے چلایا؟ یہ اللہ نے چلایا ہے، پیغمبر تک یہ بات پہنچی ہے، اور یہ قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وہ عام سا بندہ ہے، وہ ایک ذمہ دار بندہ ہے، اپنے کھیتوں کو پانی دیتا ہے اور وہ اپنے باغ کو پانی دیتا ہے، اور وہ سلسلہ چلاتا ہے اس انداز میں کہ باغ کے 3 حصے کرتا ہے۔ جو بھی اس کا پھل آتا ہے خرچے کے لیے رکھتا ہے، مساکین کے لیے رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے رکھتا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار جنگل میں پتہ نہیں کہاں کام کرتا ہے، لیکن اس کا جذبہ اچھا تھا، نیکی کا جذبہ تھا، خیر والا جذبہ تھا۔ اس نے اپنا ذہن اچھا بنایا تھا، اس کے مطابق وہ عمل کرتا تھا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سورہ قلم کے پہلے رکوع کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پہلے تک، آج بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اس طرح کا نیکی والا ذہن رکھتا ہے، خیر والا ذہن رکھتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ اب بھی ویسے ہی کرتا ہے اپنے بندوں میں، اپنے فرشتوں میں، اور پھر ان فرشتوں کے بعد پوری دنیا میں اللہ وہ چیز پھیلا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے عمل۔ جس بندے نے کوئی بات بھی کی ہے یا کسی جانور نے کوئی تذکرہ کیا ہے اچھا، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہدہد کا ذکر پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ بڑی غلط ہے۔ ہدہد نے کیا دیکھا؟ یسجدون للشمس، وہ اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں۔ وہ بات میرے من کو لگی نہیں ہے۔ گویا اس کی اچھی سوچ کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یعنی اس ساری باتیں بہت ساری ہوتی، لیکن ہم قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے، دل کرتا تھا سنتے ہی جائیں، لیکن بات مختصر، پیغام مختصر یہ ہے کہ آج بھی ہم نیکی والا، خیر والا ذہن بنائیں، اور ایسا خلوص سے کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں اس کا تذکرہ خیر ہوتا رہے، یا ایسا صدقہ جاریہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ہم ایسا سوچیں، ایسا کوئی عمل ضرور کریں جو خلوص سے بھرا ہوا ہو، اور صرف اللہ کو پتہ ہو اور آپ کو پتہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح باتیں ہیں اللہ کی جانب سے ہیں، کہیں زبان نے لغزش کھائی ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جو ہمارے عزیز، ہمارے قریبی رشتہ دار، والدین، اساتذہ کرام، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ علیین عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ہمارے اندر یہاں موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفا یاب فرما دے۔ اللہ جو مشکلات میں ہیں، اللہ جو پریشانیوں میں ہے، تو جانتا ہے اللہ جو جس مشکل میں ہے، اللہ تو سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، اللہ سب کی جو مشکلیں ہیں آسان فرما دے۔ تو جانتا ہے اللہ جو من میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ جتنی خیر تیرے حبیب نے مانگی اللہ سب کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ جس شر سے انہوں نے پناہ مانگی
کی اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما۔ اللہ وطن عزیز کو فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ وطن عزیز کو خلف شار سے محفوظ فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس کی خیر سوچنے والوں کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔